اللہ تعالیٰ عنہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کانت بنو اسرائیل تسوزهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکسرون۔ رواہ البخاری و مسلم و احمد رحمہم اللہ تعالی اجمعین۔ درود شریف پڑھیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نقل کی ہے، اور اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہے، روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قیادت خود ان کے انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ جب کسی نبی کی وفات ہوتی تھی تو اس کی جگہ دوسرا نبی آتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ واضح کر دیا۔ البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں غیر تشریعی انبیاء آتے تھے۔ غیر تشریعی مطلب یہ کہ وہ کسی اور نبی کا تابع بنا کے تبلیغ میں شریک کرتے تھے۔ شریعت کے احکام ایک نبی پر آتے تھے اور بہت سارے انبیاء ان کے تابع ہوتے تھے، جیسے ایک مثال موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے بھائی ان کے تابع تھے۔ اس طرح ہزاروں انبیاء اس طرح تھے کہ وہ ایک خاص نبی اور پیغمبر کے تابع ہوتے تھے اور ان کے ساتھ مل کر تبلیغ کرتے تھے ان کی شریعت کی۔ تو اصحاب شریعت انبیاء چند ہیں شریعت والے، لیکن ان کے تابعدار اور ان کے متبعین اور ان کے کام میں شریک وہ بہت سارے انبیاء تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن میرے خلفاء ہوں گے، اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں، تو اس کام میں اللہ نے میری امت کو میرے ساتھ شریک کر دیا ہے۔ میرے خلیفہ، سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پھر آگے سلسلہ چلتا رہا۔ اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو خطاب کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو براہ راست خطاب کیا، یہی خلیفہ بنایا، پوری امت کو اللہ نے نبی کا خلیفہ بنایا، ان کے کام میں شریک کر دیا۔ آپ کا کام کیا تھا؟ اللہ کی طرف بلانا، تو امت کو یہ ذمہ داری دی۔ اسی کی طرف اس حدیث پاک میں آپ نے اشارہ کیا کہ میرے خلفاء ہوں گے۔ اور یہاں ضمنی طور پر ایک بات اور بھی واضح ہوگی، بعض لوگ کہتے ہیں علماء کا سیاست سے کیا کام ہے، تو یہاں تو حضور فرماتے کہ انبیاء سیاست کرتے تھے، یہاں تو فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ سیاست۔ تسوسو لفظ بھی سیاست کا ہے، عربی کا، یہ نہیں کہ کوئی لفظ ہے تو اس کا اردو میں ترجمہ کچھ اور، نہ، سیاست کا لفظ آیا ہے، امور کی نگرانی کرنا، سیاست کا معنی یہی ہے، تسوسہم الانبیاء۔ تو ایک تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی۔ تو میں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں غیر تشریعی انبیاء آتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تجدید کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک کتاب تھی، تورات، وہی آپ کی شریعت تھی، تو ان کے بعد جتنے بھی آتے تھے وہ اس شریعت کی تبلیغ کرتے تھے اور پرچار کرتے تھے۔ اس کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا اب کیا ہوا؟ انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ تو ایک تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، اس لیے آپ نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ایک نبی آئیں گے، وہ عیسیٰ علیہ السلام، مگر وہ اس حیثیت سے نہیں آئیں گے کہ نبی تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع بن کر۔ اور یہی مثال ہے کہ پچھلے جو انبیاء تھے ان کے تابع بھی آتے تھے،
غیر تشریعی نبی، یہی گزر چکے ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، وہ آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ تھا اس کا پرچار کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، وہ اپنی کتاب انجیل کا درس نہیں دیں گے، وہ انجیل کی تبلیغ نہیں کریں گے، وہ درس دیں گے تو جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن مجید کا درس دیں گے۔ وہ نماز پڑھائیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی وہ نماز پڑھائیں گے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ بات بڑی واضح ہو گئی۔ چنانچہ آج کے درس میں اس حدیث پاک سے دو باتیں ثابت ہو گئی، ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، اور دوسرا ہے کہ انبیاء علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے تو سیاست بھی ساتھ کرتے تھے، تو جہاں علماء کو وراثت میں وہ کام ملا ہے تو یہ بھی ملا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت کے لیے قبول فرمائے، ہماری اولاد کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی، اور اللہ پاک ہمارے ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرمائے اور سب کچھ ذائع خیر دے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے ساتھیوں کو صحت دے، عافیت نصیب فرمائے، جن کے جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ سب کو حل فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، اور یا اللہ یہ جو وطن عزیز پاکستان میں قادیانیت کی پرچار کی کوششیں ہو رہی ہے، انہیں پناہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے، یا اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ان کو حضور پاک کے سچے غلام بنا دے، اور قادیانیوں کو بھی ہدایت نصیب فرما، تیرے پاس ہدایت ہے یا اللہ، ان کو بھی سچے مسلمان بنا دے، میرے نبی کی سچے غلام اور سپاہی بنا دے، اور جن کے مقدر میں نہیں ہے ایمان اور ہدایت تو اللہ چن چن کر ہلاک کر دے، اور پاکستان کے ارض پاک کو ان سے پاک کر دے، اور ایسے ناپاک لوگوں کو یہاں سے دور فرما دے، بلکہ ساری دنیا سے ختم فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ